عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علی بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند میں اور امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبد الرحمن بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، رات میں نے عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گھسٹ رہا ہے، کبھی سرین کے بل چل رہا ہے اور کبھی چمٹ جاتا ہے۔ اتنے میں مجھ پر بھیجا ہوا درود شریف آیا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، چنانچہ وہ گزر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود تیزی سے اس کے منہ سے نکلتا ہے، پھر کوئی جنگل اور دریا، مشرق اور مغرب باقی نہیں رہتا مگر وہ درود وہاں گزرتا ہے اور کہتا ہے، میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں، جسے اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہے۔ پس ہر چیز آپ پر درود بھیجتی ہے اور اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہیں، ہر پر میں 70,000 سر ہیں، ہر سر میں 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر زبان 70,000 لغات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور سب کا ثواب اس شخص کے لیے لکھا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الا خراجت الصلاۃ مسرعہ، درود شریف جلدی اور تیزی سے نکلتا ہے۔ سرعت یہ ہے کہ حرکت طویل مسافت کو مختصر وقت میں طے کریں۔ حدیث پاک میں لفظ یبقا، وہ درود شریف زبان کے کسی حصے کو نہیں چھوڑتا۔ صلی علی محمد المختار، یہ نیا جملہ بیان کے لیے لایا گیا ہے کیونکہ اس بات میں اجمال تھا کہ میں فلاں بن فلاں کا درود شریف ہوں۔ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ کس پر بھیجا گیا ہے، تو بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا ہے۔ خیر خلق اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ عرش عظیم کے پائے پر لکھا ہے، جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کروں گا اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو میرے حبیب پر درود بھیج کر میرا قرب چاہے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، جس مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے
اس سے پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے، یہاں تک کہ آسمان کی بلندی تک پہنچتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی۔ امام بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے، جس نے جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ہوگا۔ نور سے مراد ظاہر و باہر اور عظیم نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ من صلی علی یوم الجمعہ 100 مرہ۔ اس حدیث پاک میں ظاہر یہ ہے کہ مطلق ہے، کسی وقت کی تعین نہیں ہے، یعنی جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھے۔ جاء یوم القیامہ معہ، یعنی اس کے چہرے پر نور ہوگا، تاکہ امام بیہقی کی یہ روایت کے مطابق ہو جائے۔ نور، ایسا طاقتور نور ہوگا کہ اگر تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو ان کے لیے کافی ہوگا۔ علی سائق العرش، عرش کی ساق اس کا پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرش کے 360 پائے ہیں، ہر پائے کی چوڑائی دنیا کی چوڑائی سے 70,000 گنا زیادہ ہے۔ ہر 2 پاؤں کے درمیان 60,000 صحرا ہیں، ہر صحرا میں 60,000 جہان ہے، اور ہر جہان جن و انس کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمتہ، کیونکہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے۔ دوسرے نسخے الی رحمتی کی تائید امام ابو نعیم کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو جسے تم دیکھو کہ اس نے جنت کا سوال کیا ہے، میں اسے جنت دوں گا، اور جس نے جہنم سے میری پناہ مانگی ہے میں اسے پناہ دوں گا۔ اور جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ترجمہ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔ میری رحمت یعنی جنت ہر شے کو وسیع ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ امام ترمذی اور ابن حبان کی روایت میں ہے، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے یا باری تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کہتا ہے یا باری تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی رب تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اس سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نیز فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ،
ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا مطلب عطا فرماتا ہے یا اس کی مثل اس سے برائی روک دیتا ہے، بشرط یہ کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا تب تو ہم بکثرت دعا کریں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ امام نسائی نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ امام نسائی نے مرفوعاً حضرت ابو سعید خدری سے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا کی 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعا کے تفصیلی آداب جاننے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، جس پر امام اہل سنت نے حاشیہ تحریر فرمایا ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے۔ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیے۔ اس کتاب میں کئی آداب لکھے ہوئے ہیں، آئیے اس میں سے ایک ادب آپ کی نظر گوش و گزار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سعت رحمت و صدق وعدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور سچے وعدے ادعونی استجب لکم پر نظر کر کے استجابت دعا یعنی دعا کی قبولیت پر یقین کامل رکھے کہ کریم سائل کو محروم نہیں پھیرتا۔ حدیث پاک میں ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اس حال پر کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو۔ جو دعا کرے اور یہ سمجھے کہ میری دعا کیا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دعا کے وقت اپنا گناہ یاد نہ کرے کہ اس کا خیال یقین اجابت میں خلل ڈالے گا، اور طاعت یعنی نیکی کو بھی بطور استحقاق نہ یاد کرے کہ عجب و ناز یعنی خود پسندی و غرور میں مبتلا کرے گا، اور تضرع و شکستگی عاجزی و انکساری میں مخل ہوگا۔ دعا مانگتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اور اس کا وعدہ جو قرآن کریم میں ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا کو پیش نظر رکھ کر اپنی دعا کی قبولیت پر کامل یقین رکھے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے اور کریم کے شایان شان نہیں کہ وہ سائل کو محروم کر دے، اور جو دعا کرنے کے بعد قبولیت میں شک کرے تو اس کی دعا قبول کیوں کر ہو سکتی ہے کہ خود رب العزت فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے نزدیک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے دوران دعا اپنے گناہوں کو یاد کرنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ قبولیت دعا میں شک پیدا کرے گا۔ اسی طرح اپنی عبادتوں اور نیک کاموں کو بطور استحقاق پیش نظر نہ رکھے، یعنی یوں نہ سمجھے اے اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا،
لہٰذا میں حقدار ہوں کہ تو مجھے فلاں چیز عطا فرما یا میری فلاں دعا قبول فرما، کہ اس طرح کہنے سے اس میں اپنے اعمال پر ناز اور خود پسندی جیسی برائیاں پیدا ہوں گی، اور عاجزی و انکساری جو دعا میں مطلوب ہے وہ جاتی رہے گی۔ حدیث پاک میں ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی پیارا خدا تعالیٰ کا دعا کرتا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں، الہی تیرا بندہ تجھ سے دعا مانگتا ہے، حکم ہوتا ہے ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل جمعی امید واثق کے ساتھ پکارتا ہے تو ایسا کرم ہوتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، پس اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤں کے بقدر اس کے قریب ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں ایک مجوسی کی موت کے وقت اس کے پاس گیا، اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، وہ اچھا پڑوسی، اچھی سیرت والا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ میری خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کے وقت ہدایت قبول کرنے اور حالت اسلام میں مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا دل بیمار ہے اور صحت مند میں بھی نہیں، بدن کمزور ہے، طاقت بالکل نہیں، قبر وحشت ناک ہے اور کوئی ہمدرد بھی نہیں، سفر طویل ہے اور میرے پاس توشہ نہیں، پل صراط بہت باریک ہے اور میرے پاس اجازت نامہ بھی نہیں، آگ شعلہ زن ہے اور میرا بدن نخیف و نزار ہے، جنت بلند مرتبہ مقام ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور پروردگار عز و جل عادل ہے اور میرے پاس کوئی حجت و عذر نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مجوسی کے مسلمان ہو جانے کی دعا کی۔ پھر میں اس مجوسی کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم سلامتی پانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس مجوسی نے کہا، چابی تو فتاح تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہاں قفل تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا عز و جل، اگر تیرے پاس اس کا کوئی اچھا عمل باقی ہے تو اس کی روح کے نکلنے اور امید ٹوٹ جانے سے پہلے اس کا بدلہ اسے جلد عطا فرما۔ تو اسے غشی سے افاقہ ہوا، آنکھیں کھولیں اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے شیخ، فتاح جل جلالہ نے چابی بھیج دی ہے، اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں گواہی دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں غوطہ زن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یا ثقتی یا عملی انت الرجا انت الولی اختم بخیر عملی وحقق التوبۃ لی قبل حلول اجلی وکن لی یا ربی ولی۔ ترجمہ، اے میرے اعتماد، اے میری امید، تو ہی میری خواہش ہے
اور تو ہی میرا مددگار ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ نیک اعمال پر فرما اور مجھے توبہ کی توفیق دے قبل اس کے کہ مجھے موت آ لے۔ یا رب عز و جل تو ہی میرا مددگار ہے۔ صلو علی الحبیب جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وما ہوا اہلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کا ذکر اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ امام ترمذی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، یہ فرمائیے کہ میں آپ پر کتنی دیر میں درود شریف بھیجا کروں؟ فرمایا جتنی دیر تم چاہو۔ میں نے عرض کیا فرائض اور حوائج کے علاوہ چوتھائی وقت پڑھوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف وقت پڑھوں؟ فرمایا جیسے تم چاہو، اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں تمام اوقات آپ پر درود بھیجا کروں گا، تو فرمایا تب تو تمہارے تمام غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔ عطا و بخشش رحمت